موضوع پر ہم حکومتی رائے لیں گے، حکومت کا موقف ہمیں دیں گے۔ جناب ملک احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے برائے دفاع۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب یہ پنجاب اور کے پی الیکشنز کے حوالے سے کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ حکومت کے جو مختلف وزارتیں ہیں، حکومت جو ہے وہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتی اور اس کی مختلف عذر ہیں جو کہ پیش ہو چکے ہیں، اور اب اس کا صرف رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ کیا یہ درست بات ہے ملک صاحب؟ جی خان صاحب کا بہت شکریہ۔ دیکھیے میری تو رائے، میں آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی میں بڑا فرملی اپنی رائے کو، جو کہ بڑی حد تک آئینی ہے، اور میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی معترض ہوں، اور میرا اعتراض بڑا دو ٹوک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے جوڈیشری ایگزیکٹو پہ کرے یا جوڈیشری کی ایک تشریح ہے کہ 90 روز میں انتخاب بالکل درست ہے، اس حد تک تشریح درست ہے کہ انتخاب 90 روز میں ہی ہے، لیکن انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ اسی آئین میں ہی باقی آئینی تقاضے پورے کرنے بھی لازم ہیں، تو اس پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب میں کیسے تصور کر سکتا ہوں؟ میں فرام ڈے ون ایک ہی بات پہ بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ انتخابات یہ ضمنی انتخاب نہیں ہے، یہ جنرل انتخاب ہے، چاہے ایک اسمبلی کے ہیں، تو جنرل انتخاب کے لیے حکومتوں کا نگران ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے یہ جو بھی آج آپ بات کر رہے ہیں، جس پہ سول سوسائٹی اور کچھ وکلاء اور کچھ سینئر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے پاس گئے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہے، ان کا پیغام ہمارے تک بھی آیا ہے، ہم نے ان کی بات سنی، اور جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ 2 اسمبلیز کے الیکشنز کروا لیں گے، کیپنگ ان ویو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن کے اندر کریں، تو پھر یہ آپ ایک سائیکل فار ٹائمز ٹو کم، ایک آپ ایسی صورت پیدا کر دیں گے جب پی ڈی ایم کے لوگ انتخاب کی بات کرتے تھے کہ 2 صوبوں میں کر حکومت کی لیں۔ جانب سے کاؤنٹر پروپوزل تو آئے، مسئلے کا حل تو نکلے، عوام کو کوئی پیغام تو دیں کہ یہ کس جگہ پہ گاڑی رکے گی اور کیسے سکون قرار آئے گا۔ نہیں دیکھیں، یہ خاصا آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بالکل درست بات ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی انداز میں طے ہونے چاہیے۔ میں تو عدالت میں سیاست سے بیزار ہوں۔ یہ عدالت میں سیاست پاکستان کی بالکل بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ یہ عدالتوں میں آتے سیاسی فیصلے جن سے ان معزز حضرات کا جو کہ اپنی گروہی صف بندی میں بیٹھے ہیں، جو ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بینچز پر نہیں بیٹھ سکتے، جو ایک لارجر بینچ تک کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے، جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، جن کی نون پوزیشنز ہیں، جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں۔ سر مجھے آپ آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ ٹو یو، آپ کیا میں آئی ایم پارٹ، میں اس کے اندر ایک پرزہ ہوں، اس ساری بات کے اندر میں آپ سے بات جو کہہ رہا ہوں بغیر لگی لپٹی رکھے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے دیکھیں، میں مگر ملک صاحب بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے۔ خان صاحب مجھے ملک صاحب پلیز، مجھے ایک بات کہنے اس کی وقت اجازت دیں، ہم اپنی تاریخ کے صرف ایک بات کہنے کی بدترین اجازت دیں۔ معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں۔ ہم اگر اداروں کے حوالے سے یہ رائے عام کریں گے، ایک جانب سے آپ عدلیہ کے بارے میں کریں گے، کوئی دوسرے مقدس ادارے کے بارے میں بات کر دے گا، پھر یہ قوم جائے کہاں آخر؟ نہیں کامران خان صاحب، کیا یہ رائے، دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں یہ رائے اپنی مفاد کی خاطر نہیں کہہ رہا، اٹس نن آف مائی انٹرسٹ، نیدر میں اس پہ کو اپنی سیاسی جماعت کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، میں اس صورتحال میں یہ بات کر رہا ہوں جس کا ہمیں سامنا ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہم اس ساری صورتحال کو کریکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بات کو سامنے رکھ کے اسی کا ڈھول پیٹتے رہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تنقید کوشر کر دیں، اور جب ہم یہ بات اٹھا کر کہنے لگیں کہ تنقید ہے تو ہم اس تنقید کے مجرم ٹھہریں؟ نہیں ملک صاحب، میں عدالتی تنقید کی بات نہیں کر رہا، میری گزارش صرف یہ ہے کہ کاؤنٹر پروپوزل دیجئے نا۔ اگر یہ بات آئی کہ الیکشن کرائے جائیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کرائے جائیں، اور آئین کا بھی بہرحال تقاضا یہ چلیں آپ اس کو نہ تسلیم کریں، کس بھی آپ کو، مگر کوئی بتائیے تو صحیح کہ اچھا یہ نہ کریں پھر کیا کریں؟ نہیں دیکھیں ہم تو بتا رہے ہیں آپ سے، یہ بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ ابھی انتخابات جو کہ
چند ماہ کے اندر پورے ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں، اور ایک شخص کی ضد پر آپ 3 ماہ پہلے 2 اسمبلیوں کے یا 4 ماہ پہلے 2 اسمبلیوں کے انتخاب کرانا چاہتے ہیں، یہ کون سی کسی طرح حالات کے مطابق بات ہے؟ آپ نے یہ بات اگر سال پہلے کی ہوتی، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، تب ان کو انتخابات کا شوق تھا، تو پوری کی پوری اسمبلیاں یہ 2 صوبے ختم کر سکتے تھے، یہ نیشنل اسمبلی ختم کر سکتے تھے، جاتے تب انتخاب میں جرات کرتے بات کو۔ اس وقت تو یہ ملک صاحب یہ فرمائیے گا، اور میں خان صاحب آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں سر، یہ جب یہ منتیں کر رہے تھے ہماری حکومت بچائیں، میں I can tell you with fullest of my convictions، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی حکومت کسی کی مدد سے بچے گی، اور یہ اس کو بچوانے کے لیے ججز کے پاس بھی I can give you concrete evidence۔ آپ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس کراچی آ جاتا ہوں، آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ کو concrete evidence دیتا ہوں۔ اچھا till what time ملک صاحب یہ بتائیے، اچھا میری گزارش تو سنیے، یہ بتائیے اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے الیکشن کی تاریخ کا اور کہے کہ یہ الیکشن یہ تاریخ ہے اور اس میں پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کب الیکشن ہوں گے اور آپ ہی دے دیں؟ خان صاحب میں بھائی دیکھیں، میں تو ایم اے کریشن آف ووٹ، مجھے تو ووٹ کے ساتھ میرا وجود قائم ہے، میں ووٹ سے بھاگ نہیں رہا یا ووٹ سے بھاگنے کی بات۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی تاریخ دے دینا، پاکستان میں الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے، دے دینا، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ دیکھیں اس پہ میں آئی مین ایگریمنٹ میں جو بھی فواد نے بات کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھی بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور انتخابات کے لیے کوئی کنسنسس لانا چاہیے۔ اس طرح کی انسینٹی کہ 4 ماہ پہلے آپ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب 90 دن کا ایک جھنڈا اٹھا کے بھاگ اٹھے اور باقی سارے آئین کو متروک کر دے، یہ تو انہوں نے تماشا بنائے رکھا۔ مگر ملک صاحب یہ آج پہلی پولیٹیکل بات اس نے کی فواد نے، میں اسے اس کی ملک صاحب جب یہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ تمام فریقین سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور ایک تاریخ پہ آپ تسلیم کر لیجئے ایک تاریخ کو اور ہمارے پاس لے آئیے آپ تاریخ کے کب وہ الیکشن ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک اچھی خاصی اپورچونٹی تھی نا۔ میں سپریم کورٹ کا دیکھیں کامران صاحب، میں سپریم کورٹ کا ان کی تشریح کرنے کا حق تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ مجھے بتائے کہ میں نے کس طرح سے سیاست کرنی ہے۔ وہ پہلے اپنا گھر تو دیکھیں، وہاں دیکھیں تو صحیح کیا صورتحال ہے۔ آپ بات چیت نہیں کرتے، ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ بس اللہ رحم کرے پاکستان کا، مگر آج جو حال ہے ملک صاحب، 1 منٹ وہ بھی تو سوچے نا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگوں پہ کچھ رحم کھائے نا ہماری لیڈرشپ، خدا کے لیے کچھ رحم کھائیں۔ یہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اپنی تاریخ کا بدترین یہ معاشی بحران ہے، یہ سیاسی بحران ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہ سپریم کورٹ پہ ایمان رکھے، نہ کسی پہ ایمان رکھے، نہ کسی دوسرے ادارے پہ ایمان رکھے، آخر کہاں جائیں گے ہم؟ اگر آپ عدالت میں سیاست کرتے رہیں گے تو نتائج یہی ہوں گے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں سیاستدان ملک صاحب، جواب ہی نہیں ہے سیاست کا، بہترین، تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش، تھینک یو سو مچ۔